اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 43. How do you say 43 in Urdu? 43. New word today. 43. آیت نمبر 43. 42 کے بعد 43. Very good. And the next one is 44. I know that one. Okay. So وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. قرآن میں کتنی آیات ہیں جس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے؟ آپ کو معلوم ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو بات ہماری نظر سے گزر جاتی ہے، جس پر دھیان نہیں پڑتا، وہ یہ ہے کہ ان آیات کی لوکیشن کیا ہے، کہاں پر کہی گئی ہے یہ بات. اگر آپ پچھلی بات سے اس کو ملائیں گے نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. پچھلی بات کیا تھی؟ میری آیات کو چھوٹی قیمت پر مت بیچو، میرا تقوی اختیار کرو، جھوٹ کو اور سچائی کو آپس میں ملا کر مت پیش کرو، جھوٹ کو چھپاؤ مت. اب کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جو نماز قائم کرتا ہے وہ آیات کو نہیں بیچتا، جو نماز قائم کرتا ہے وہ جھوٹ اور سچ کو آپس میں نہیں ملاتا، جو نماز قائم کرتا ہے وہ سچائی کو نہیں چھپاتا. یہی نماز اصل قائم کرنا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم کرنا صرف قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے. نماز قائم کرنے کے لیے آپ کو اپنے کردار کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کیوں؟ فلسفہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ ایک طرح سے ایک پریکٹس ہے. ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ویسے ہی کھڑے ہونا ہے، اور جس دن کھڑے ہونا ہے ہماری ساری کرتوت سامنے آئیں گی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اس کا کیا حال ہوگا جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، اس کا کیا حال ہوگا جس کے بائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی. لیکن اب بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس منہ سے کھڑے ہوتے ہیں؟ اگر ابھی نماز شروع ہونے سے پہلے جھوٹ بول رہے تھے، جھوٹی گواہی دے رہے تھے، کرپشن میں انوالو تھے، اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سے خدا کے سامنے کھڑے ہو؟ یہ تو تم نے اپنے دکھاوے کے لیے یا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے تم نے تھوڑی سی ایکسرسائز کر لی ہے. نماز تھوڑی ہے. اصل نماز تو وہ ہے جو ان تبدیلیاں لانے کے بعد آتی ہے. تو یہ جب اس تمام کرپشن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور پھر نماز کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، وہ اس لیے کہ نماز اصل اس کا مقصد صرف تمہیں کھڑا ہونا نہیں، تمہارے کردار کو کھڑا کرنا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور پھر وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیا کرو. اب زکوٰۃ کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی پچھلی آیات میں ہی تھا کہ کچھ اپنے نفع کے لیے فتوے بنا لیتے تھے، جھوٹ کو سچ بتا دیتے تھے، کرپشن کرتے تھے اور اس طرح کے پیسے کماتے تھے. یہ پیسے حلال ہیں یا حرام ہیں؟ حرام پیسہ کما رہے ہو. حرام پیسے پہ زکوٰۃ کہاں سے دو گے؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ یعنی کمائی تو حلال کی کرو تاکہ زکوٰۃ دے سکو. اپنے کردار کو ٹھیک کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے واقعی نماز میں کھڑے ہو سکو، کسی منہ سے کھڑے ہو سکو اپنے رب کے سامنے. دوسری بات، زکوٰۃ دیا کرو، ٹھیک سے زکوٰۃ دیا کرو، اور پھر یعنی اپنی کمائی کو حلال کرو. اور پھر تیسری بات، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور یہ بنو اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے. میری ایک رابع سے کچھ عرصے پہلے دوستی ہوئی تھی، اس سے میں نے پوچھا تھا اس کی نماز کے بارے میں. میں نے نوٹ کیا تھا وہ مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، میں نے نماز پڑھی. ان لوگوں کی نماز بھی ہم سے کافی مختلف ہے. وہ لوگ مغرب کے وقت وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے سے پہلے ان کی کوئی 5-6 منٹ کی لمبی دعا ہوتی ہے. پھر وہ خاص پیالے میں وضو کرتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں کھانے، اور کھانے سے پہلے تقریباً 10 منٹ مسلسل تلاوت کرتے ہیں یاد سے، یعنی کچھ یاد کیا ہوتا ہے انہوں نے، مسلسل تلاوت کرتے ہیں اور ایسے ایسے ہل رہے ہوتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں. اور جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کا آدھا رکوع ہوتا ہے اور وہ بار بار رکوع میں آدھے رکوع میں جاتے ہیں، لیکن سجدے میں نہیں جاتے. تو اس کی آدھی نماز تو مجھے سمجھ آ گئی کہ کچھ رکوع ٹائپ کی چیز ہے، سجدہ مجھے نظر نہیں آیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ سجدہ نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا مجھے کہ ایکچولی ہماری کتابوں میں سجدے کا ذکر ہے، اور ہم جو علماء ہیں ہم بڑا افسوس کرتے ہیں کہ ہم میں سے سجدہ چھوٹ گیا. تو سال میں ایک دن ہم سجدے کو چھوڑنے کی ایک ہمارا ایک تہوار ہوتا ہے جس میں ہم اکٹھے ہو کے روتے ہیں کہ ہم سجدہ نہیں کرتے اب. تو ہم سال میں ایک سجدہ کرتے ہیں اس دن.
ان کا باقاعدہ تہوار ہے کہ ہم اب سجدہ نہیں کرتے. سبحان اللہ. میں نے کہا تمہیں رونے کی ضرورت نہیں, بس سجدہ کر لیا کرو, آسان ہے. چھوڑ دیا انہوں نے سجدہ. اب سجدہ چھوڑ دیا تو رہا کیا؟ رکوع. یہ اقیم الصلاۃ, نماز کو کھڑا کرو, اس میں تو قیام کا ذکر تو آ ہی گیا, خاص رکوع کی بات رہ گئی. اب ان کا رکوع خاص ہے, ہمارا رکوع اور ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تمہارا رکوع بھی رکوع نہیں ہے, جس کو تم رکوع کہتے ہو وہ بھی اصل رکوع نہیں ہے. اب تمہیں رکوع کرنا ہے ان رکوع کرنے والوں کے ساتھ, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. آگے جا کر جب ہم نصف بقرہ میں پہنچیں گے تو قبلہ بدلنے والا ہے. اب تک یہود کس طرف نماز پڑھ رہے تھے؟ اقصیٰ کی طرف, یروشلم کی طرف, جروسلم کی طرف. اور اب تک مسلمان بھی اسی ڈائریکشن میں نماز پڑھ رہے تھے. اور یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ جب آیات آئی ہیں رکوع کی اور آیات آئی ہیں کعبے کی, یعنی اب قبلے کی طرف نماز پڑھو, تو کچھ مسلمان اس وقت نماز میں ہی تھے, بلکہ رکوع میں تھے, خاص رکوع میں تھے. اور کسی ایک صحابی نے آ کے آواز لگائی کہ مسلمانوں اب تمہیں قبلے کی طرف نماز پڑھنی ہے, تو انہوں نے رکوع میں ہوتے ہوتے ہی اپنی سمت بدل لی. رکوع سے اٹھنے سے پہلے ہی ان کی ڈائریکشن بدل گئی. نا اب یہاں کیا بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا رکوع بھی اصل رکوع نہیں ہے, اصل میں یہ ہے رکوع کرنے والے. سجدہ تو چھوڑو, وہ تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں, وہ تو تم چھوڑ ہی چکے ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر رکوع کا کیا ذکر ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ جب بات آتی ہے تو یا تو نماز پڑھنے کی بات آتی ہے, یا رکوع اور سجدہ دونوں اکٹھے آتے ہیں, یا خاص سجدے کی بات ہوتی ہے. یہاں ایک خاص مقام ہے جہاں صرف رکوع کی بات ہو رہی ہے, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. کیوں؟ کیونکہ جس قوم سے بات ہو رہی ہے, خاطب الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کیا کرو ان کا لیول سمجھ کر. کس سے بات ہو رہی ہے؟ جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے انہیں صرف رکوع سے مطلب ہے, سجدے سے تو انہیں مطلب ہی نہیں رہا. اور ابھی جو اور خوبصورت بات کیا ہے, اس سے پہلے کس نے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے؟ ابھی ہم قصہ پڑھ چکے ہیں, ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. اور اب تم لوگ سجدہ ہی نہیں کرتے, تم تو بس آدھا رکوع کرتے ہو, لیکن وہ بھی پورا رکوع نہیں. اب جو رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو, یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, تم لوگوں کو پھرتے ہو جا کر اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو, اچھی باتیں کرنے کو کرتے ہو, خطبے دیتے ہو, بڑے بڑے تقریریں کرتے ہو. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات جو بہت اہم ہے, صحابہ کے بارے میں جو خاص جو خصوصیت ہے یہاں سے, جو جسے کہتے ہیں انعکاس, یعنی ایک طرف ایک بات ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کی بالکل اپوزٹ سچویشن ہے. اس طرف کیا بات ہو رہی ہے کہ تم لوگ جھوٹ اور سچ کو ملا کر بات کرتے ہو, سچائی کو چھپاتے ہو, آیات کو بیچتے ہو, فتووں کو بیچتے ہو, کرپٹ ہو چکے ہو, تمہارا پورا دین کرپٹ ہو چکا ہے, تمہارا دین تمہارے لیے ایک بزنس بن چکا ہے. صحابہ کو دیکھو, ان صحابہ کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے, جو سچائی ہے وہ سچائی ہے, وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, الحق مرن, انہوں نے سچ بولنا ہے, جو کچھ بھی کہہ دے آگے سے کوئی, ان کو آگے پیچھے کی کوئی فکر نہیں. کیونکہ انہوں نے اگر جھکنا ہے تو صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے, رکوع کرنا ہے تو خدا کے سامنے. تم ایسے کیوں نہیں ہو جاتے کہ تمہیں خدا کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہو؟ اور تم لوگوں کو کیا ہے, ایک تو نماز تمہاری اصلی نہیں رہی, اور دوسرا تمہاری تقریریں, تمہارے خطبے, تمہارے دعوے, تمہارے پروگرام, یہ ساری چیزیں جو ان کے ہاں بھی تھیں اب تک ہیں, ان کے بھی خطبے ہوتے ہیں, ان کے بھی لیکچرز ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں. تم لوگوں کو جا کے کہتے ہو کہ اچھے کام کیا کرو, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ, اپنے بارے میں بھول جاتے ہو, اپنے بارے میں کوئی احساس نہیں. یہ ہے اصل میں ہماری دین کی ایک بنیادی تعلیم کہ جس چیز کی انسان دعوت دے رہا ہے اس کی خود مثال اس کو ہونا ضروری ہے, اس کو خود اس کی مثال بننا ضروری ہے. اب دیکھیے, اگر آپ پورا لیکچر دیتے ہیں, جسے عربی میں کہتے ہیں تواضع, یعنی انسان کو ہمبل ہونا چاہیے, زیادہ فخر نہیں کرنا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں مجھے VIP لاؤنج لے جاؤ, ان لوگوں سے مجھے بات نہیں کرنی, میرا لیکچر ہو چکا ہے, ابھی آپ بات کیا کر رہے تھے اور مثال کس چیز کی ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. فرق پڑ گیا کہ نہیں؟ لوگ آپ کو آ کے آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں, آپ کو بچے لے کے آتے ہیں, آپ ان کے بچوں پہ سب پہ ہاتھ پھیر دیں, جی پھونک مار دیں ان پہ, اور آپ لوگوں کو بلیس کر رہے ہیں پوپ کی طرح. آپ کے لوگ بالکل نیچے آ کے آپ سے لگ رہے ہیں, آپ کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, اور آپ کو اس سے کوئی آپ کے دماغ میں بات ہی نہیں آتی, کوئی دل میں بات ہی نہیں آتی کہ اس میں کوئی خرابی ہے. یار میں بھی مسلمان ہوں, وہ بھی مسلمان ہے, میں ان سے کوئی اچھا انسان نہیں ہوں, مجھ سے کوئی برے انسان نہیں ہے, ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیمرہ میری طرف ہے اور میں یہاں پہ مائک لگے ہوئے, میں بھی پھر بھی انسان ہی ہوں, نہ کوئی اور چیز نہیں ہوں. یہ جو ایک
اپنی ایک یعنی عالم کے دماغ میں یا اسپیکر کے دماغ میں، داعی کے دماغ میں ایک طرح سے بات آ جائے نا کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں کسی طرح ان لوگوں سے بہتر ہوں، اور پھر لوگ بھی آگے سے اسی طرح کی بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ دعا کر دیں، بس اگر آپ نے دعا کر دی تو سارا معاملہ طے ہو جائے گا، بس جی کو مجھے ایک ایسی بات بتا دیں. لوگ بھی آگے کہتے ہیں لوگ مجھے سمجھتے ہیں سپر مین، تو میں تو سپر مین ہی ہوں گا، پھر اتنے لوگ سمجھتے ہیں. لوگ اس بارے میں بات ہو رہی ہے، تم لوگوں کو تو تقریر کرتے ہو، اپنے بارے میں کیا حال ہے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہو، تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تمہیں تو پہلی مثال ہونا ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم لوگ سوچتے کیوں نہیں؟ یعنی اتنا تو رٹا کر لیا کہ جا کے کسی کو سنا دو. اپنے کردار کے بارے میں کیا حال ہے تمہارا؟ کہاں تک پہنچی ہوئی یہ بات؟ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، ہماری جو اب ایک طرح سے کلاس سوسائٹی بن چکی ہے، اس میں مجھے یہاں پر کم احساس ہوتا ہے. جب میں ہمارے مسلمان ممالک میں جاتا ہوں مجھے زیادہ احساس ہوتا ہے کتنا برا حال ہے ہمارا، کتنی نیچے ہماری ذہنیت گر چکی ہے. لوگ میں چاہتا ہوں، میری عادت ہے یہاں میں اگر امریکہ میں کہیں کانفرنس میں جاؤں تو اگر تقریر ہو، تقریر سے پہلے میں آڈینس میں بیٹھتا ہوں، پیچھے جا کے کہیں لوگوں سے سلام دعا ہو جاتی ہے، تقریر سننے کا موقع ملتا ہے. میں کانفرنس میں گیا مسلمان ملک میں، پھر میں نے سوچا میں پیچھے جا کے بیٹھ جاؤں آڈینس میں. سیکیورٹی آگے نہیں، آپ VIP سیکشن میں جائیں گے. یار مجھے VIP سیکشن میں نہیں جانا، مجھے آڈینس میں جانا تھا وہاں پر. نہیں آپ نہیں جا سکتے وہاں پر وہ اور لوگ ہیں. کون سے اور لوگ ہیں؟ نہیں وہ ان لوگوں میں آپ کو وہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے آپ کا. یار کوئی بات نہیں، پیچھا نہ چھوڑیں تو پھر بھی اپنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. پھر اسی دن اگلے دن جمعے کی نماز پہ خاص انہوں نے کانفرنس میں جمعے کی نماز میں ایک یلو ٹیپ، اس سے آگے VIP سیکشن پہلی 5-6 صفحے اور باقی تمام لوگ پیچھے. نماز کی صفوں میں اگر آپ نے VIP سیکشن بنانے شروع کر دیے تو نماز کا مقصد ہی کیا رہا؟ نماز کا تو مقصد تھا کہ تمام لوگ ایک ہی صف میں ہوں، کوئی کالا ہو یا پیلا ہو، کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو. اب تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جوتے اتار دیے، اپنا سارا سوشل سٹیٹس آپ اتار کے اب مسجد میں آئے ہیں، خدا کے سامنے آئے ہیں. یہاں پر VIP کا کیا چکر ہے؟ مجھے تو ایسی گھن آئی ہے، پتہ نہیں وہ جمعے کی نماز میرے نزدیک تو مقبول نہیں ہے. ایسی گھن آئی ہے، اور یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ایک طرح سے کہ یہ تو عام چیز ہے. اس میں کیا ہے؟ VIP سوسائٹی. There is no such thing as VIP. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور اس کی پہلی مثال جو دین سکھانے والے ہوتے ہیں نا، یا عالم ہو یا مفتی ہو یا داعی ہو، کوئی اسپیکر ہو، پہلی مثال اس کو ہونا ہے، اس کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اس نے صرف اچھائی کی تقریر نہیں دینی، اپنے آپ کو نہیں بھولنا. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ. وہ جی وہاں باہر نماز ہو رہی ہے جماعت میں، اور وہ بڑے عالم صاحب جو ہے نہیں میں الگ سے پڑھ لوں گا کیونکہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اب تم جماعت کی نماز چھوڑنے کو تیار ہو اپنے VIP سٹیٹس کے لیے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. سوچتے کیوں نہیں؟ تمہارا دماغ کہاں گیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. یعنی اس کا مطلب ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی دو لوگوں کے لیے. وہ لوگ جو صبر کا دامن پکڑے رکھتے ہیں اور نماز کا دامن پکڑے رکھتے ہیں. دو چیزیں تمہارے پاس ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، تب تم مدد مانگنے کے مستحق ہو. اس آیت میں فارمولا ہے کون سا انسان اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ سکتا ہے. جس انسان میں صبر نہ ہو اور نماز کو نہ پکڑے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں مانگ سکتا. وَاسْتَعِينُ. اور مانگو مدد، ٹھیک ہے مانگو، تمہیں مدد کی ضرورت ہے، لیکن مدد مانگنے کے لیے تمہیں ان دو چیزوں کی ضرورت ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. اور ان دونوں چیزوں سے مدد مانگنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو بہت ہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. اور خاشعین جو اپنے آپ کو نیچے کر چکے ہوں، خشوع. اب اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو اگر اسلام کی طرف آنا ہے تو تمہیں جو ایک رتبہ دیا گیا تھا، یہود کو جو رتبہ دیا گیا تھا ان کے علماء کو ان سوسائٹی میں، وہ تمام کا تمام ایک شہادت ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لی، تمام کا تمام سٹیٹس غائب. عالم سے جاہل مانا جائے گا اپنی سوسائٹی میں. کیا پاگل ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اسے کیا ہوا ہے؟ اس وقت اس کو سوائے اگر خدا کی کسی اور چیز کا خوف ہو تو وہ نہیں کر سکے گا.
اس وقت اگر وہ صبر کا دامن نہ تھامے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ناطا نہ جوڑے، اللہ تعالیٰ سے ناطا جوڑنے کا لفظ ہے صلاۃ، نماز، اس وقت نہ جوڑے تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، جن کو اچھی طرح پوری طرح ایک کنوکشن ہے، یقین ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ان کے دل و دماغ میں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے۔ ملاقو ربہم سے اضافہ کہتے ہیں عربی میں اصل میں کہا جاتا ہے ملاقون ربہم، وہ اپنے رب سے ملیں گے۔ یہاں پر جو زبان ہے وہ کچھ عجیب سی ہے، ملاقو ربہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے جیسے وہ بالکل مل ہی چکے ہوں، وہ تو ایسی بات ہے جو ہو ہی چکی ہو۔ ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور وہ صرف اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ پھر آخری بات، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اسرائیل کی اولاد جو نعمت میں نے تمہیں عطا کی اس کا ذکر کیا کرو۔ وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام قوموں کے اوپر ایک فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما، اس آخری آیت پر اکتفا کرتے ہیں آج، واتقوا یوما، اور ایک ایسے دن سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتقاء اپنے آپ کو بچانا، ایسے دن کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا دن؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان، کوئی نفس کسی اور نفس کو کسی طرح بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، کچھ پیمنٹ نہیں کر سکے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، اور اس کسی انسان سے، کسی نفس سے بھی کسی قسم کی شفاعت قبول نہیں ہوگی، سفارش قبول نہیں ہوگی۔ شفاعت کے معنی سفارش، کوئی اچھا کلام، کسی کی طرف سے کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اور شفاعت ان کا لفظ جو ہے یہ اسے کہتے ہیں تعارض، التعارض بین الفعل والفاعل۔ یقبل شفاعت، یقبل میں یا جو ہے یہ اصل میں مذکر ہے اور شفاعت مؤنث ہے۔ جب دونوں میں اختلاف ہوتا ہے عربی میں تو اس کے ایک نئے معنی نکلتے ہیں۔ تیسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ نہ کوئی شفاعت قبول ہوگی، نہ کوئی شفیع، یعنی کوئی اچھا انسان بھی تمہارے لیے آ جائے اور کہے نہیں یہ تو اس کے لیے کچھ تھوڑا ہلکا کام رکھیں، وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، اچھا آدمی ہو، وہ جنت کی طرف جا رہا ہو، لیکن اس کی بات تمہارے حصے میں قبول نہیں ہوگی، خواہ کہ وہ اچھا آدمی ہو۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر سکھا رہے ہیں کہ کسی اچھے انسان کے ذریعے ہمارا جو حساب ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ ہماری شفاعت ایک نبی کی شفاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی جگہ ہے، وہ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بحث ہوگی جب ایک دن آیت الکرسی پہ پہنچیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ سمجھیں کہ کسی اور کے وسیلے کے ذریعے آپ جنت میں پہنچنے والے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل، اور پھر اس سے کسی قسم کا جرمانہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ عدل یعنی کوئی ایکول اماؤنٹ، جیسے میری زندگی کی کیا قیمت ہے وہ لے لیجئے مجھ سے۔ لا يقبل منها عدل لا يؤخذ منها عدل، اس سے عدل لیا ہی نہیں جائے گا۔ بعد میں قرآن میں ایکچولی نازل تو پہلے ہو چکی تھی آیت، مصحف میں آخر میں ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ، اپنے بچے کو دینے کی کوشش کرے گا، میرے بچے کو لے لو مجھے جانے دو، میری بیوی کو لے لو مجھے جانے دو، بھائی کو لے لو مجھے جانے دو، ومن فی وفصیلتہ التی تؤویہ، اس کے تمام خاندان جس نے اس کی حفاظت کی تھی ان سب کو لے جاؤ، مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، پھر کہے گا تب زمین پہ جتنے انسان ہیں ان سب کو جلنے دو، مجھے چھوڑ دو، وہ سب لے لو۔ کلا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تم سے اب کوئی قیمت نہیں لی جانے والی۔ لا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ينصرون، عربی میں کہا جاتا ہے لا ينصرون، ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ جو ہم کا لفظ استعمال ہوا ہے، ضمیر استعمال ہوئی ہے یہاں پہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مدد نہیں کی جائے گی، بلکہ کچھ اور لوگ ہیں جن کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اشارے میں کہا جا رہا ہے عربی میں کہ کچھ اور لوگ ہیں جو اس مدد کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مدد کا مستحق بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔